السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوگا۔ معزز حاضرین، سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے سورہ فاتحہ میں الحمد سے شروع کیا اور آج وللضالین تک پہنچے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، اور یہ بیان ہوا کہ جو بھی مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، تسبیح جو بھی بیان ہوتی ہے، وہ سب اللہ کے لیے، چاہے وہ ملک ہو کہ بشر ہو، چرند ہو کہ پرند ہو، کائنات کی جو بھی مخلوق تسبیح تقدیس بیان کرتی ہے، وہ سب اللہ ہی کے لیے، غیر اللہ کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر کائنات کے چیزوں کی تعریف کوئی کر دے، مخلوق کی کوئی تعریف کر دے، تو وہ تعریف بھی مخلوق کی نہیں ہوتی بلکہ خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے حضرات انبیاء کی تعریف اللہ کی تعریف، ملائکہ کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، جنت کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ ایسے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف و توصیف سب اللہ ہی کے لیے۔ اولیاء کرام کی تعریف و توصیف اللہ کی تعریف، علماء کی تعریف اللہ کی تعریف، تو اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، کوئی دوسرا تعریف کے لائق نہیں ہے۔ چاہے مخلوق کو مخلوق بیان کرے، وہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہے، چاہے مخلوق کی تعریف کی جائے، وہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین سے ظاہر ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ للہ سے اللہ کی ذات کا بیان ہوا، رب سے صفت ظاہر ہوئی، رحمان و رحیم سے صفت ظاہر ہوئی، مالک سے صفت ظاہر ہوئی۔ چار صفات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ تعریف کے لائق ہے، جو عالم کا رب ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندے اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے،
جب اللہ کی تعریف کرتا ہے بندہ تو اب تعریف کرنے پر ناز نہ کرے کہ میں نے تیری تعریف کی ہے، میں نے تیری توصیف کی ہے، احسان نہیں جتا سکتا، اس لیے کہ بندہ بندہ ہی ہے، اور وہ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، جس کی تعریف بیان کر رہا ہے اسی کی عبادت کرے اور اسی سے مدد مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ یہاں دو باتیں معلوم ہو رہی، ایک تو تجھ تک پہنچنے کا راستہ بتا، اور جب تو نے راستہ دے دیا ہے تو اس راستے پر استقامت کرنا۔ تو استقامت فی الدین یہ بہت بڑی کرامت ہے، الاستقامت فوق الکرامت۔ کتنی بھی کرامتیں آپ کسی میں دیکھ لیں اور اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے تو پھر وہ کمال پر نہیں پہنچتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کہیں بیعت کر لیا تو اپنے شیخ کی نسبت سے اس میں استقامت ہونا چاہیے، مسلک میں آ گیا استقامت ہونا چاہیے، دین میں آ گیا استقامت ہونا چاہیے، نماز میں آ گیا استقامت ہونا چاہیے، نیک اعمال کی طرف آ گیا استقامت ہونا چاہیے، یعنی مضبوطی ثابت قدمی ہونا چاہیے۔ جب ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے تو آدمی ڈگمگانے لگتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں دو باتیں، کئی باتیں بیان ہوتی ہیں مگر آپ کے حوالے سے میں اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں جتنی باتوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ زیادہ باتوں میں الجھا کر آپ کے وقت کو ضائع کریں یا آپ یہ کہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی بات ہو جائے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کے دل میں اتر جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، یا دوسرا مطلب جو راستہ تو نے ہمیں دے دیا اس راستے کی استقامت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یاد رکھیے بندہ اپنے طور پر خدا کی طرف کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بھٹکنے کے چانسز، یعنی میں عبادت کروں گا، کسی کی مجھے ضرورت نہیں، کسی کا راستہ نہیں چاہیے، میں بندہ ہوں، اللہ میرا رب، میں اس کی عبادت کروں۔ تو کیسے عبادت کرے گا جب تک کہ عبادت کا پتہ نہ چلے؟ کیسے عبادت کرے گا جب تک کہ عبادت کرنے والوں کا پتہ نہ چلے، راستہ دکھانے والوں کا پتہ نہ چلے؟ کیسے راستے پر چلے گا؟ تو جب آدمی اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو راستہ اختیار کر رہا ہوں یہ راستہ مجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا، یعنی اپنے آپ سے خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ مرتب کر لیتا ہے تو بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر راستے میں ڈاکہ زن موجود ہے، ہر راستے میں شیطان موجود ہے، جیسا کہ اس نے خود کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھا رہوں گا، جو آئے گا میں اس کو بہکا دوں گا۔ ڈائریکٹ جب جائے گا آدمی عبادت کی طرف ایک راستہ مرتب کر کے تو اس کے اندر غرہ پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے گا، میں عبادت گزار ہوں، جیسا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، جب اس نے سجدہ نہیں کیا رب نے پوچھا کیوں نہیں کرتا، تجھے کس چیز نے آج تجھ کو روکا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے اچھا ہوں کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو گویا اس نے ڈائریکٹ جو راستہ اختیار کیا وہاں اس کو اس کے نفس نے، اس کے ذہن نے، اس کے خیال نے اس کو بہکا دیا۔ تو ڈائریکٹ آدمی خدا کی عبادت کا راستہ تجویز کرتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے اس کے بھٹکنے کے پورے چانسز ہیں۔ اس لیے قرآن تعلیم دے رہا ہے تم اپنے طور پر خدا کی عبادت کا راستہ مت تجویز کرو، بلکہ تم یہ مانگو کہ مولا تجھ تک پہنچنے کا مجھے راستہ عطا کر دے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اپنے طور پر تجویز کرنے کا حکم
کا نہیں قرآن مزاج دے رہا ہے، اپنے طور پر کوئی راستہ نہیں بتا۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے، وہ اپنے سے کوئی راستہ تجویز کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یاد رکھیے آداب مرید میں یہ بھی داخل ہے کہ شیخ نے جو وظیفہ بتایا ہے اسی وظیفے کو چلا۔ وظائف کی بہت سی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، بازار میں مل جاتی ہیں، آپ نے اپنے طور سے وظائف کا انتخاب کر لیا تو اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے وظیفہ کرنا بھی ہے تو وظیفہ بتانے والے کی ضرورت ہو۔ اگر وظیفہ شیخ یہ بتاتا ہے کہ تم اسماء الحسنہ کا ورد کرو، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ شیخ کہتا ہے صرف درود کا وظیفہ کرو، وہی کافی ہے۔ اگر شیخ کہتا ہے کچھ نہ پڑھو مجھے دیکھتے بیٹھ جاؤ، وہی کافی ہے۔ چونکہ علاج تجویز کرنا معالج کا کام ہے، تو یہ ہمارے قلب اور روح کی باتیں ہیں جو شیخ تجویز کرتا ہے۔ تو حضرت قبلہ نے ایک مرتبہ شیخ کو دیکھتے رہنے کی تلقین ہو جائے تو اسی پر قائم رہے گا۔ تو یہاں مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ عبادت کا راستہ اپنے آپ تجویز نہیں کر سکتے، اس کو قرآن نے بتا دیا کہ مولا میں تیرے تک آنا چاہتا ہوں، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنے سے نہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ جماعت کو قرآن کریم نے بیان کر دیا، یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے۔ ایک جماعت انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ جب حضور پر ختم ہو گیا تو صدیقین کا سلسلہ رہا، صدیقین کا سلسلہ جب ختم ہوا شہداء کا سلسلہ رہا، شہداء کا سلسلہ بھی اگر ختم ہو جائے تو صالحین کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رکھا گیا ہے۔ تو قرآن کریم اس پر میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے تفاسیر کو دیکھا ہے۔ یہ جو پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں میں، یہ ایک حوالے سے نہیں، جہاں مجھے بات کام کی لگتی ہے میں نوٹ کر لیتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے تفاسیر اور تراجم میں دیکھتا ہوں، جس میں سے ایک ترجمہ آج میں نے یہ دیکھا جس کو دیوبند کے مولویوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے یہاں یہ لکھا کہ انعام یافتہ جماعت کے بغیر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ تبلیغ ایسی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ تبلیغ یہ کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس مت جاؤ، بیان یہ کرتے ہیں کہ اس کے بغیر راستہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو قرآن میں مزاج دے رہا ہے نماز پڑھنے والے، دیکھیے اب آدمی جب نماز میں آ جاتا ہے تو اللہ کی تعریف شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا حمد بیان کرنے تک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اظہار عبدیت کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اظہار بھیک کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ طلب بھیک کو طلب کرنا، دعا کرنے میں الگ کیفیت ہوتی ہے۔ عاجز بن جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا چلا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت، یہ صراط الذین انعمت علیہم میرے آقا نعمت نے اس کے تعلق سے فرمایا تھا کہ آدمی نماز کی حالت میں اللہ سے اللہ والوں کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ سے اللہ والوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا میں نماز میں آ گیا ہوں، تجھ سے میں بھیک مانگتا ہوں، دنیا نہیں مانگتا، اس لیے کہ تو الحمدللہ رب العالمین، تو نے شان ربوبیت کے اعتبار سے تو نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تو نے مجھے نہیں دی ہے؟ میں تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، میں تجھ سے وہ بات مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں تجھ سے رزق مانگوں تو مانگوں گا بھی تو تو دے گا، نہ مانگوں گا بھی تو تو دنیا۔
اور اتنا ہی دے گا جس کو میں سنبھال سکتا ہوں. حد سے زیادہ دے دیا تو سنبھال نہیں سکے. 2 روٹی کھانے والے کو 4 روٹی مل جائے، 8 روٹی مل جائے تو بیماری کو دعوت دینا ہے، موت کو دعوت دینا، یہ 2 روٹی کے لائق کا ہے. تو 2 روٹی پر اکتفا ہو جاتا ہے، مختصر سے کھانے پر اکتفا ہو جاتا ہے. جب صحت کام نہیں کرتی ہے تو اور مختصر کھانا ہو جاتا ہے. میری ضرورت کا جو سامان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اور دے رہا ہے، اپنوں کو بھی پرائے کو بھی سب کو بھی دے رہا ہے. مگر مولا میں تیرا بندہ ہونے کے ناطے میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، تیرے رضا کا راستہ چاہیے، تیری خوشی کا راستہ چاہیے. تو رب نے ہدایت کر دی. پوائنٹ نوٹ کیجیے، رب نے ہدایت مانگی. وہاں ایک تیسرا مفہوم اس کا یہ، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ. جی، اور جب سیدھا راستہ دے دیا تو اس راستے پر ہمیں استقامت دے دو. پھر دوسری بات یہ کہ مولا تجھ سے میں ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں، جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا، میں ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں. تو ہدایت کی کیا بھیک مانگ رہا ہے بندہ رب سے؟ مولا میں تیرے محبوبوں کا راستہ مانگتا ہوں، جو ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے راستے میں ہی مجھے ہدایت ملتی ہے. تو نماز میں آ کر ولی کو مانگے، نماز میں آ کر شہید کو مانگے، نماز میں آ کر صدیق کو مانگے، اور نماز میں آ کر نبیوں کو مانگے، اور نماز کے باہر یہ کہے کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے. تو نماز زندگی کو بدلنے والی ہے، نماز زندگی کو بدلنے والی ہے. وہ نماز نہیں ہے جو زندگی نہ بدل دے، جو ہمارے حالات نہ بدل دے. وہ عبادت نہیں ہے. تو عبادت ہمارے حالات اور زندگی کو بدلنے والی ہے. تو نماز سے پہلے اگر ہم ولیوں کو نہیں مانتے تھے تو کچھ سمجھ میں آنے کی بات تھی. جب نماز میں آ کر مانگ لیے ہیں، مانگنے کے بعد پھر اس کا انکار کرنا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہاں ایک بات یاد رکھیے، لوگوں کا راستہ، اے اللہ تیرا راستہ، اے اللہ تیرا راستہ. بندہ اللہ کا راستہ مانگ بھی نہیں سکتا، مل گیا تو اس راستے پر چل بھی نہیں سکتا. بندہ اللہ کے راستے کو مانگ بھی نہیں سکتا اور مل گیا تو چل بھی نہیں سکتا. جیسے اللہ تو اب مجھے اپنے راستے پر چلا، اپنے راستے پر چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا راستہ کا. میرا راستہ یہ ہے کہ میں کھاتا پیتا نہیں، میرا راستہ یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہی اونگتا ہے. میرا راستہ یہ ہے کہ میں سب کو کھلاتا ہوں، میں نہیں کھاتا ہوں. اس راستے پر کوئی چل سکتا ہے؟ کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا، سوئے بغیر رہ نہیں سکتا، دنیا کے کام کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو خدا کا راستہ وہی ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، خدا کا راستہ وہی ہے جو صدیقین کا راستہ ہے، خدا کا راستہ وہی ہے جو شہداء کا راستہ ہے، خدا کا راستہ وہی ہے جو صالحین کا راستہ ہے. یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت، ہمارے عقائد جو اہل سنت و جماعت ہیں، یہ ذہن کے عقائد نہیں ہیں، یہ ہمارے پیدا کردہ باتیں نہیں ہیں. ہماری ہر بات کی دلیل قرآن میں ہے اور حدیث میں، اور بتانے والا آ جائے تو بتائے گا. اگر بتانے والا نہیں آتا ہے تو ہم اس کو اپنے بڑوں کی رسم سمجھ کر کے گزار لیتے ہیں. جو ابھی معمول بھی اگر ہمارا ہے اس کو بھی اگر تلاش کریں گے، جیسے درود پڑھنا، جیسے سلام پڑھنا، جیسے بوسہ لینا، جی یہ ہمارے معمولات میں سے، یہ معمولات میں سے، اور عقائد کے اعتبار سے ہمارے عقائد ہیں. ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ معمولات اہل سنت ہوں، یہ رواج نہیں، یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ سب تحت قرآن و حدیث ہے. ہمارا عمل تحت قرآن و حدیث ہے، اور اس کا روکنے والوں کے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ حدیث کی کوئی بات ہے،
اور نہ ہی بزرگوں کی کوئی بات پیش کر سکتے سوائے منطق کرنے کے، سوائے لاجک کرنے کے، سوائے گمراہ کرنے کے، سمجھے، بے تکے جوابات دینے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سارا سرمایہ موجود ہے۔ تو ہم حالت نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب تھوڑا اس کو ہلا کے بولوں گا تاکہ آپ ہل جائیں، تاکہ آپ ہل جائیں۔ نماز میں ہم رسول اللہ کو مانگتے ہیں، نماز میں ہم صدیقین کو مانگتے ہیں، نماز میں ہم شہداء کو مانگتے ہیں۔ شہداء میں کون کون ہیں؟ تمام وہ شہید جو بدر کے ہوں کہ احد کے ہوں، حنین کے ہوں کہ خندق کے ہوں، کربلا کے ہوں کہ اور کسی مقام کے ہوں، ان تمام شہیدوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں۔ صالحین، اب صالحین میں آ جائیے تو میں عرض کروں، غوث کو ہم نماز میں مانگتے ہیں، خواجہ کو ہم نماز میں مانگتے ہیں، بندہ نواز کو ہم نماز میں مانگتے ہیں، توکل مستان کو ہم نماز میں مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ہر مرید اپنے پیر کو نماز میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے۔ یہ مانگنے کے بعد قبول ہوا تو سمجھے، اگر کسی کو پیر مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ صراط الذین انعمت علیہم جو مانگا تھا وہ قبول ہو گئی۔ اگر کسی کو نبی کی محبت مل گئی تو خوش ہو جائے کہ میں نے مانگا، کیا مانگا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ میں مانگا تھا، یہ میری دعا قبول ہو گئی۔ جیسے کچھ لوگوں کو کچھ باتیں ان کا کام بن جانے کے بعد فون کرتے ہیں، شاہ صاحب سرکار آپ کی دعا سے میرا فلاں کام ہو گیا، تو فلاں کام فلاں کی دعا سے ہو گیا۔ اب نماز میں بندہ آتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبولتا ہے، قبول لیتا ہے۔ کورٹ کو جانا تھا، کیس تھا، دعا کیا، مقدمہ اس کے فار میں ہو گیا، خوش ہو کر باہر آیا، کہنے لگا میں فجر کی نماز پڑھ کے دعا کر کے گیا تھا، اللہ میری دعا سن لیا۔ کورٹ کا مقدمہ جب آپ کے حمایت میں ہوتا ہے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر آپ کو نبی کی محبت مل گئی تو یقین کرنا چاہیے اللہ نے میری دعا سن لی، اللہ نے میری دعا سن لی۔ صدیقین سے محبت ہوگی، سمجھ رہنا اللہ میری دعا سن لیا۔ صالحین سے محبت ہوگی تو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے میری دعا سن لی ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا اثر ہے کہ اہل سنت و جماعت آج کی گمراہ دنیا کے اندر بھی جی استقامت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ عادتاً پڑھتے ہیں، ہم عبادتاً پڑھتے ہیں۔ وہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے، اس لیے پڑھتے ہیں۔ ہم صراط الذین انعمت علیہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حکم خدا ہے اور حکم مصطفیٰ۔ آپ کو میں بتانا چاہوں کہ نماز کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا معراج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کا تحفہ لایا ہوں، نماز ادا کرو۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ کیفا نصلی یا رسول اللہ، ہم کیسے نماز پڑھیں اللہ کے رسول؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز اللہ کی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر حضور نے اللہ کو نہیں دکھا، مجھے دیکھو پہلے، پہلے مجھے دیکھو، میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرو۔ جب میرے کرنے کو میری طرف دیکھو گے تو تم کو میں نظر آ جاؤں گا، جب میں نظر آ جاؤں گا تو پھر عبادت کا کمال یہ ہوگا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ تو صراط الذین انعمت علیہم ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بولیے انعام یافتہ جماعت کتنی ہے؟ 4۔ کون کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جی صالحین سے دنیا آباد ہے۔ یہ صالحین کو رکھا ہی اس لیے ہے، صالحین ہے ہی اس لیے کہ بندوں کو اللہ سے ملا دے، بندوں کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں ایک بات میں آپ سے بتا دوں،
کہ دیکھیے بعض سر پھرے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا تصور آنے سے نماز فاسد ہو جاتی، معاذ اللہ، ان کا یہ ان کی بدعقیدگی ہے۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے صراط الذین چلا ہم کو ان لوگوں کا راستہ۔ تو لوگ جو ہے جب لوگوں کا راستہ جب پوچھا جاتا ہے تو ان کا تصور آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی تو تصور شیخ کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی منزل وہی ہے، پھر آگے چلتے چلتے انہوں ہٹے، اس میں نبی بعد نبی آئے ایسا نہیں، پہلے ان کا تصور جماتے جماتے اسی کے آئینے میں نبی کو دیکھنا چاہیے اور انہی کے آئینے میں رب کو دیکھنا چاہیے۔ دوئی کی باتیں یہاں نہیں ہیں، یہاں بالکل ملاپ کی باتیں ہیں، قربت کی باتیں ہیں، اقربیت کی باتیں۔ تو بہرحال میں کہاں چلا جاؤں، عرض کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، بس ان لوگوں کا راستہ نہ لے۔ مگر قرآن ایک اور ایک مزاج دے رہا ہے، قرآن ایک اور بات بتا رہا ہے۔ یاد رکھو انعام یافتہ کو مانگ کر مغضوبین کو بھولنا نہیں، گمراہ لوگوں کو نہیں بھولنا۔ جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہو، جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن کیا مزاج دے رہا ہے، جہاں تمہیں راستہ دکھانے والوں کو طلب کرنا ہے وہاں راستے میں بھٹکانے والوں سے بھی بچنے کی دعا کرو۔ جی یہاں ایک بات، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات بول دینا چاہیے، غیروں کا ذکر کائے کو کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری بات مثبت انداز سے بیان کر دینا چاہیے، غیروں کا یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو آپ نکال دیجئے گا تو کیا سورہ فاتحہ پوری ہوگی؟ جب پورے صاحب سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوگی تو نماز ہوگی؟ سمجھے؟ سورہ فاتحہ کا ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ پورا ہونا۔ تو معلوم ہوا قرآن نے مزاج دے دیا، بروں کو بھی گمراہوں کو بھی، ان کو مغضوب بھی کہا، ضال بھی کہا، مغضوبین بھی کہا، ضالین بھی کہا۔ تو معلوم ہوا جو گمراہ اور غضب کا شکار ہوئے ان لوگوں سے بچنے کی دعا مانگنا بھی قرآن کی تعلیم ہے۔ بدعقیدہ لوگوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے بتانا پڑے گا۔ دن کا ذکر ہے تو رات کا ذکر بھی ہے، سفیدی کا ذکر ہے تو سیاہی کا ذکر بھی ہے، حق کا ذکر ہے تو باطل کا ذکر بھی ہے۔ حق ہی کو بولتے جائیے گا، باطل کو مت بولیے گا تو باطل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ باطل کو اس لیے بولنا پڑے گا کہ باطل سے بچنا ہے، حق کو اس لیے بتانا پڑے گا کہ حق راستے پر چلنا ہے۔ چلنے کے لیے حق کو بولنا پڑے گا، بچنے کے لیے باطل کو بولنا پڑے گا۔ اب یہ تیسرا راستہ نکالتے ہیں لوگ، ہماری بات ہم جتنا ہے بول دینا، دوسروں کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہیے، کسی پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں مولانا صاحب کسی کو کچھ بولتے نہیں، اپنی بات بولتے ہوئے چلے جاتے، قرآن اور حدیث ہی بولتے چلے جاتے۔ ہم کیا بائبل پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیا بائبل پڑھ رہے ہیں؟ ہم بھی قرآن بول رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی قرآن ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی قرآن ہے۔ تو قرآن کے مطابق بات کرو بولتے تو بات قرآن یہی بتا رہا ہے۔ جب یہ بات یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ مانگا جا رہا ہے اس کی وجہ کو حضور نے بیان کیا۔ ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے
مخلوق کو جب ظلمت سے پیدا کیا، یعنی مخلوق عدم، جی مخلوق عدم، یہ ظلمت ہے، ظلمت سے جب اس کو پیدا کیا تو رب نے اپنے نور کی تجلیات اس پہ ڈالی، ظلمت والی مخلوق پر اپنے نور کی تجلیات ڈالی، جن پر وہ تجلیات پڑ گئی وہ خدا کے محبوب بن گئے، وہ لوگ خدا کے محبوب بن گئے۔ تجلیات تو پڑی، جیسے بارش پڑتی ہے اگر وہ کھیت پر پڑتی ہے تو کھیتی ہوتی ہے، باغات پر پڑتی ہے تو باغ لہلہانے لگتے ہیں، اگر وہ دریا میں پڑتی ہے تو پانی بڑھ جاتا ہے، نالے میں پڑتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، اگر پتھر پہ پڑتی ہے تو پانی بہہ کر چلا جاتا ہے، اگر گندگی پر پڑتی ہے تو قصور کس کا ہے؟ بارش کا نہیں، لینے والے کا قصور ہے، کمال لینے والے کا ہے۔ تو تجلیات انوار الہی سب مخلوق پر پڑے، مگر لینے والے جو لے لیے وہی اولیاء بن گئے، وہی صدیق بن گئے، وہی صلحاء بن گئے، وہی شہداء بن گئے، وہی صدیق بن گئے۔ تو اب یہاں صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق فرمایا گیا کہ انوار و تجلیات الہیہ سے جو مخلوق لبریز ہوئی، مالا مال ہوئی، وہ مخلوق انعام یافتہ مخلوق ہے، تو تم کو اس لیے ان کا راستہ مانگو کہ وہاں بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں، ان کا راستہ اس لیے طلب کرو کہ وہاں بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دامن تھام لیا، کسی کی محبت میں آپ وارفتہ ہو گئے، جیسے نبی کی محبت میں وارفتہ ہو، ایک عاشق رسول ہے، اس کے پاس کتنی بھی بدعقیدگی کی بات کرے اس پر اثر نہیں، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عاشق ہے۔ ایک آدمی شہداء کو چاہنے والا ہے، ان کے خلاف کچھ بھی بولے اس پر کچھ اثر ہونے والا نہیں، چونکہ ان کی محبت غالب ہے۔ اولیاء سے محبت کرتا ہے، لوگ روکنے والے روکتے چلے جا رہے، مگر حضرات اولیاء کی شان بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب رکنے والا نہیں، بارگاہوں پہ چلے جائیے، وہاں جو ہوتا ہے اس سے مجھے بحث نہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس سے مجھے بحث نہیں ہے، وہ فتوے، وہ سوالات، وہ جوابات لینا ہے تو جامعہ سے رجوع کر لیجئے، مدارس سے رجوع کر لیجئے، آپ کو جواب ملے گا۔ مگر میں یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ بارگاہوں پر آپ جائیے تو وہاں برابر تانتا لگا ہوا، وہاں بھی ایک تعداد لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ آدمی اللہ والوں سے دور کرے، لوگ جو حق پرست لوگ ہیں، محبت والے ہیں، وہ ان سے دور ہونے والے نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ظلمت مخلوق کو ظلمت کی حالت میں پیدا کر کے رب نے پیدا بھی کیا اور اپنے انوار و تجلیات سے بھی نوازا، انوار و تجلیات سے بھی نوازا۔ بعض وہ ہیں جن پر ان تجلیات کا اثر نہیں ہوا، بعض وہ ہیں جن پر ان انوار و تجلیات کا اثر ہو گیا، وہ خدا کے نور سے منور ہو گئے، ان میں سے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تم ان سے مانگو، ان کے ہو جاؤ، گارنٹی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن ہے، گارنٹی اس بات کی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فی زماننا میں تو یہی دعوت دیتا کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی شیخ کامل کے ہاتھوں بک جانا چاہیے۔ آج کے دور میں تنظیم دیکھے، جماعت دیکھے، گروپ دیکھے، جتنی جماعتیں، جتنے گروپ بن رہے ہیں اتنا انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کسی ایک کے حوالے ہو جائیے گا، وہ ایک جو ہے آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا، وہ ایک سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ مثلاً اگر آپ کو کسی نے کچھ بہکا دیا تو آپ کہیں گے میں شیخ محترم سے پوچھوں گا،
شہزادوں سے میں پوچھ لوں، اگر آپ کو کوئی شک کی بات میں مبتلا کر دے، نہیں میں یہ سب بات میرے شیخ نے مجھے یہ نہیں بتایا، پھر میں پوچھ لیتا ہوں، تو آپ کے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں ایک نقطہ یہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں پر، مخلوق میں سے ساری مخلوق پر اس کے انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، مگر کسی پر وہ بارش اثر نہیں کی ہے، وہ محروم ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بصارت اللہ کی صفت کاملہ ہے، بصارت اللہ کی صفت کاملہ ہے، مگر اس بصارت کو کیچ کرنے کی، اس بصارت کا متحمل ہونے کے لیے آنکھ کی ضرورت۔ تو اگر کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کے نظر میں دھندلا پن آ گیا ہے، تو کس کا علاج کرتے ہیں؟ آپ بصارت کا تو نہیں کرتے۔ تو بصارت میں کمی بیشی نہیں ہے، اس لیے کہ بصارت اللہ کی صفت ہے اور اس کی صفت کاملہ ہے، وہ جائے گی نہیں، اس میں کمی کر نہیں ہوتی، مگر اب یہاں کمی کہاں آ رہی ہے؟ آنکھ میں۔ تو آنکھ کیا ہو گئی؟ بصارت کو تحمل کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تو ایسے ہی انوار و تجلیات کے لینے کے جو قابل نہیں تھے، ان پر اس کی تجلیات وہ کیچ نہیں کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انوار و تجلیات کی بارش برسائی، تو اس بارش میں یہ کیا ہو گئے؟ اس سے معمور ہو گئے۔ تو اب رب نے کہا ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے اپنے انوار و تجلیات کی بارش کی ہے، میں تمہیں میں اعلان کرتا ہوں ان کے راستے پر آ جاؤ، تمہیں گمراہی نہیں ہے، تمہاری تباہی نہیں ہے، اس پہ آبادی ہی آبادی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد فرمایا، یاد رکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ غیر المغضوب کون؟ اس پر مفسرین کی اکثریت نے کہا مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضال سے مراد نصارہ۔ جی، نصارہ ضالین سے مراد ہیں اور مغضوبین میں مراد یہودی ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ میں تمام مکاتب فکر کے تراجم کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں سے ہر ایک کے پاس یہی بات آئی ہے کہ مغضوبین سے مراد یہود ہے، ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ مگر محققین نے بھی ایک بات یہاں کہی ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے دور ہو گئے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا۔ یہ محققین کا اللہ نے کہا ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کو فالو کرو، اس کو چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو ان کو چھوڑ دینا ہی غضب، یعنی انعام یافتہ جماعت سے انحراف کرنا ہی خدا کے غضب کا شکار ہونا ہوا۔ ان کے راستے پر آتے آتے اپنا راستہ الگ اختیار کر لیے، جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ دادا متصلف سنی تھے، پردادا عاشق اولیاء میں سے تھے، گھرانہ پورا اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، ماحول ایسا مل گیا اس کو، سوسائٹی ایسی مل گئی اس کو، سرکل ایسا مل گیا اس کو کہ یہ نوجوان اپنے بڑوں کے راستے تک برابر آتا تھا، درمیان میں سوسائٹی سے مل کر، سرکل سے مل کر، دوستوں سے مل کر، رشتہ داروں سے مل کر کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا۔ سمجھے؟ تو یہ بھٹک جانے والا کون ہے؟ گمراہ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو آج جتنے پھر اس صورت کے اندر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کا ماحصل یہی ہے، خدا کی عبادت کا ماحصل یہی ہے کہ تم اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ والوں سے مل کر نماز پڑھو نہیں کا، نماز پڑھنے کا مقصد یہی کہ تم اللہ والے لوگوں کے ساتھ، نماز میں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ والے، جیسا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر ہماری
عبادت کے لیے مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت. مقصد حیات عبادت ہے. مقصود عبادت کیا ہے؟ مقصود عبادت معرفت الہی. خدا کو نہیں پہچانا تو عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہوا. عبادت نہیں کیا تو زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوا. تو زندگی کا مقصد عبادت، عبادت کا حاصل اللہ کی پہچانت. تو اللہ کی پہچانت کے لیے ان سے ملنا پڑے گا جو اللہ کو پہچانے ہوئے ہیں. جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان کو رحمان کا پتہ اس کے جاننے والوں سے پوچھو. اس کے جاننے والوں سے پوچھو رحمان کا پتہ. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. ان سے پوچھو تمہیں پتہ چلے گا کہ رحمان کی شان کیا ہے، رحمان کے جلوے کیا ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. فاتحہ یہ قرآن کا دیباچہ ہے. قرآن کا جو ہے لب لباب ہے. قرآن کی پوری تعلیم ہے. جس کو سورہ فاتحہ مل گئی اس کو پورا قرآن مل گیا. جس کو سورہ فاتحہ کا فہم و ادراک ہو گیا اس کو قرآن کریم کا فہم و ادراک ہو گیا. اور اس کے لیے حافظ سب حافظ الگ الگ حافظ ہونے کی ضرورت نہیں. پورے قرآن کا حافظ بننا فرض کفایہ. جس کے مقدر میں وہ ہوگا. مگر سورہ فاتحہ کا ہر ایک حافظ ہونا. جب تک حافظ سورہ فاتحہ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا جی؟ نماز نہیں ہوتی. ہر ایک کا حافظ سورہ فاتحہ ہونا ضروری ہے. تو قرآن کا مطالعہ کرو. تم حافظ بن جاؤ پہلے سورہ فاتحہ کے. اس کو پڑھتے رہو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے. تمہیں معلوم ہو جائے کہ قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخر میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب کیا کرنا چاہیے؟ آمین. چاہے آپ نماز سر پڑھیں آمین کہیے، انفرادی پڑھیں آمین کہیے، سمجھے؟ جہر میں پڑھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آہستہ سے آمین کہہ لینا چاہیے جی. امام شافعی کے مطابق بالجہر کہنا چاہیے. سورہ فاتحہ ایسی کہ امام صاحب اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم خاموش ہو جائیں سنیں. یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یہاں سننا واجب. وہاں کیا کہتے ہیں امام اعظم؟ اب امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو تھوڑا وقفہ کرے تاکہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ جی. اب وہاں آمین بالجہر ہے. غیر مقلدین کی بات تو میں نہیں کروں گا. امام شافعی کے بعد کیا ہے ان کی تحقیق میں آمین بالجہر ہے. تو یہ آمین جو ہے یہ سنت ہے. سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد آمین کہنا سنت ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے حاضر بارگاہ ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین سنایا. حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، سورہ فاتحہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد کیا بولے؟ آمین بولے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل نے آمین کہہ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یہ مہر لگانے کے برابر ہے. جیسے ایک لفافہ ہے جس کے میٹر لکھنے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، اس پر ایک سیل لگاتے ہیں، سیل کہتے ہیں جی، اس کو مہر کہتے ہیں. سیل لگا دینے کے بعد میں اب یہ لفافہ وہی کھولے گا جس کے نام یہ لفافہ لکھا گیا ہے. مہر لگ جانے کے بعد اندر کا مضمون دوسرا دیکھ نہیں سکتا اور باہر کا مضمون دوسرا اس میں داخل نہیں کر سکتا. جیسے مضمون مکمل ہو جانے کے بعد لفافے پر مہر لگا دی جاتی ہے، اب اس دعا کے مانگنے کے بعد آمین ایک مہر لگ گئی. اب اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا ہے. آمین کہنے کے متعلق یہ فضیلت حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب بندہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہتا ہے تو آمین کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. جیسے الف مدہ ایک فرشتہ، میم ایک، یا ایک، نون ایک، کتنے ہوئے؟ 4 فرشتے. 4 فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ آمین کہنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا. سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے آمین کہا، ہم نے رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی التجا کی، فرشتے اس سے پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمارے حق میں کیا کیا؟ تو معلوم ہوا امت محمدیہ کی بخشش کی دعا کرنا یہ فرشتوں کی عبادت ہے. فرشتوں کا کام ہی کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ معصوم ہیں، خدا کے جو اس کو اللہ کا حکم ہوتا وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف وہ نہیں کرتے ہیں. تو اب ان کو اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کا میرے محبوب کا امتی جب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آمین کہتا ہے. تو تم بھی اس کے حق میں کیا کرو؟ دعا کی کرو. اور یاد رکھنا، جب بہت سے لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ نکاحوں میں بھی قاضی صاحب دعا کرتے ہیں، آمین نہیں بولتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، تماشے کرتے ہیں. دعا کرنے والا دعا کرے گا اور دعا میں شریک ہونے والا کیا کرے گا؟ وہی دعا لوٹائے گا، کیا کرے گا؟ آمین کہے گا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا دعا کرے گا، سننے والا جب آمین کہے گا تو یہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے میں شامل ہو گئے. یعنی جیسے حضرت کی دعا قبول ویسے آمین کہنے والے کی بھی دعا قبول. اور آمین کہنے والوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، گناہگار لوگ بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں. تو جو جتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے. اگر آمین کہا کسی دعا میں تو مجھ جیسا گناہگار آمین کہا تو میں گناہگار ہوں. ایک عالم دین، ایک فقیہ وقت، ایک ولی کامل دعا میں شامل ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں تو وہ آمین صرف ان کی آمین نہیں ہوتی، ساری جماعت کے لیے ان کی آمین ہو جاتی. اسی لیے جماعت میں شریک ہونے اور دعا میں آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل کر دیتا ہے تو اس قوم کا اگر ایک کوئی بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے کی برکت سے اس قوم پر 40 سال عذاب اٹھا لیتا ہے. 40 سال اس قوم پر سے عذاب اٹھا. تو مدرسوں میں بھیجنا، گھروں میں لانا، بچوں کو پڑھانا کتنی فضیلت رکھتا ہے. اتنا فضیلت والا دین دنیا میں کوئی اور دین و طرف نہیں ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے آخر بار کی طرف آیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک عقائد کی بات ہے. دیکھیے ایک ہی سورے میں عقائد بھی بتائے گئے، عبادات بھی بتائے گئے اور پھر ہدایت بھی بتائی گئی. جی ایک ہی سورے میں. اور پھر اس کے بعد اس سورہ پاک کی شرح کرتے ہوئے محققین نے لکھا ہے کہ حدیث جبریل میں جو 3 سوالات بارگاہ نبوی میں حضرت جبریل نے کیے تھے کہ مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ 3 سوال حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. اس کی نوعیتیں
کئی مرتبے ہم نے بھی عرض کی ہیں اور حضور قبلہ نے بھی بیان فرمائی ہیں، علماء سے بھی آپ نے سنا ہے، مگر آج ایک نقطہ اس سلسلے میں محققین کا میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتاً، صفاتاً اور افعالاً، فعل، سمجھے؟ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، صفات میں وحدہ لا شریک، افعال میں وحدہ لا شریک، آثار میں وحدہ لا شریک، یہ عقیدہ ہے ذات الوہیت کے تعلق سے، ذات الوہیت کے تعلق سے۔ لوگ کہتے کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کہاں شرک کو سمجھا تو پہلے، ذات، صفات، ہمارے پاس افعال اور آثار، ہمارے پاس تو اور وضاحت ہے۔ یہ لوگ صرف شرک کے حیزے میں مبتلا ہیں، ہمارے پاس شرک کی ایسی تعلیم ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بابا ہمارے شرک کی تعلیم نے تمہاری توحید آ کر کے وضو کر کے جائے، ہماری شرک کی تعلیم میں تمہاری توحید وضو کر کے جائے، تم شرک لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے ہو۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کے آثار میں کوئی شریک نہیں، ہر اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تب وہ کہاں تک توحید کی بات آئی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہاں تک۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین میں ایک اور بات واضح کی گئی کہ آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، ہمیشہ آخرت مومن کے مد نظر رہے، نگاہوں کے سامنے رہے۔ جب آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو جو کچھ کرتا ہے وہ یہی کر لیتا ہے۔ بے دین کفار و مشرکین میں اور اہل ایمان میں فرق یہی ہے کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ کہتے یہ یہی ہے، جو کچھ کہے وہ یہی ہے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، وہ سمجھ لیتے۔ ہمارے پاس یہی سب کچھ نہیں ہے، سامنے ہے، جو کچھ کر رہے جواب دینا پڑے گا، جو کچھ کر رہے اس کا حساب دینا پڑے گا، جو کچھ کر رہے اس کا اجر ملے گا، جو کچھ کر رہے اس کی سزا ملے گی۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو مالک یوم الدین میں بندہ آ کر آخرت پر اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے کہ وہ دن ہے جس دن میں سوائے خدا کی شان کے اور کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں آ کر رک جاتے ہیں، کون ہے اس کے سامنے شفاعت کرنے والا؟ اللہ کے سامنے کون شفاعت کرنے والا؟ یہاں تک آ کے رک جاتے ہیں، انگوٹھا چھاپ لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کے پاس کسی کی نہیں چلتی، حضور کا بھی کچھ نہیں چلتا، اولیاء کا بھی کچھ نہیں چلتا، پیروں کا بھی کچھ نہیں چلتا، یہ کیا ان کے پیچھے پڑے؟ دیکھو قرآن بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے قرآن؟ من ذا الذی یشفع عندہ، وہاں تک آ کے رک جاتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الا باذنی، الا باذنی، مگر اس کی جس کو وہ حکم دیتا ہے۔ کس کا راج چلے گا؟ جس کو وہ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں کسی کی سنوں گا نہیں، محبوب آپ بولیے، آپ فرمائیے میں سنتا ہوں۔ یا آخرت قائم نہیں ہو رہی ہے حضور کے لیے، حضور نہ ہوتے تو آخرت، حضور نہ ہوتے تو دنیا بھی نہیں، حضور نہ ہوتا آخرت بھی نہیں۔ حضرت حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں،
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو معلومہ پہلے آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک عقائد توحید سمجھے یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک اللہ اکبر، ایاک نعبد، اہل علم حضرات سمجھے ایاک اشارہ کدھر ہے؟ بندہ نماز میں ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے مولا تو جس کو خطاب کر رہا ہے اس کا دکھنا ضروری ہے، چھپے ہوئے سے کیا خطاب، اس کا دکھنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر باتیں کر رہا ہے، گفتگو کرنے والا دو بدو ہونا چاہیے، گفتگو کرنے والا آمنے سامنے ہونا چاہیے۔ رب سامنے، عبد بھی سامنے ہے، یہ عبد و رب کے جو رشتے ہیں اس رشتے کو ظاہر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب حضور نے جو فرمایا، یہاں صوفیاء فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ کیپیسٹی ابھی نہیں آئی ہے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نمازی کے سامنے سے گزر جانا بہتر ہے کہ 100 برس اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ 100 برس اپنی جگہ پر کھڑا رہ جانا بہتر ہے، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں باتیں کرتے ہیں درمیان میں سے کوئی گزرتا ہے تو بدتمیز ہے، نالائق ہے، سمجھے؟ بندہ اور مولا باتیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ 100 برس اگر تم انتظار کرتے ہوئے کھڑے رہ سکتے تو کھڑے ہو جاؤ، مگر ان کے سامنے سے مت گزرو۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عابد و معبود کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اور آخر حصے میں مومن کے لیے ہدایت کے راستہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ راہ ہدایت طلب کرنے کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ گھر میں جو ہے آپ عورتوں کے سامنے ترکاری، یہ مثال میرے آقا نعمت نے بہت زمانہ پہلے فرمائی تھی، عورتوں کے سامنے آپ نے ترکاری لا کے ڈال دی، آلو، بیگن، ٹماٹر، یہ سب جو بھی ہے ویجیٹیبل لا کے ڈال دیا۔ اب اس نے سب کو جمع کیا، چولہے پر چڑھا دیا، ہانڈی میں رکھ کر پانی ڈال دیا، اس میں سب چیزیں ڈال دی اور تھوڑی دیر کے بعد پکا کر آپ کے سامنے وہ تیار ہوا۔ پسند کریں گے آپ اس کو؟ کیا ہے؟ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اس کو صاف کرنا، اس کو چھیلنا چھالنا، اس کے اندر جو چیز لوازمات ہے وہ ڈالنا، اور اس کو کب تک چولہے پر رکھنا وہ رکھنا، اس کے بعد کب نکالنا وہ نکالنا، یہ تمام طریقے کے ساتھ کریں گے تب وہ ٹیسٹی ہوگا۔ ایسے ہی ہر عبادت اور ہر عقیدہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر ٹیسٹ نہ ہو۔ تو ٹیسٹ لانے کے لیے ہدایت یافتہ جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے بغیر، یعنی نبیوں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے بغیر جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی مثال ان عورتوں کی ہے جو بازار کا ترکاری لا کر پانی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا کے نکال دیتی ہیں، ان عورتوں کی طرح کا پکوان ہے۔ اور جو اللہ والوں سے مل کر عبادت کرتے ہیں وہی ہدایت والوں کی عبادت ہے، وہی ٹیسٹی عبادت ہے، وہی لذت والی عبادت ہے، وہی سجدے والی عبادت ہے۔ اسی سجدے کو اللہ قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اس طرف اشارہ دے کر مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آج میں نے آپ کو جلدی بھیجا نہیں ہے اور دیر بھی میں نے کیا نہیں ہے،
اپنا وقت اتنا وقت تو ضرور لیتا رہوں گا، اتنا وقت تو ضرور لیتا رہوں گا تاکہ بات ادھوری نہ ہونے پائے۔ تو میں سورہ فاتحہ کو آج کے لیے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اس پر بولنا شروع کریں تو کئے دن کئے سال لگ جائیں گے۔ درس قرآن ہے، اس کو اتنی باتیں بھی آپ کے دل میں اتر جائیں تو کیا کریں، بہت باتیں ہیں، تو ان باتوں پر اگر مضبوط آپ ہو جائیں گے تو آپ کے عقیدے کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہاں سے مسجد عامر کلیمی سے میں درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا اوپر کے حکم کے ساتھ، شہزادوں کے حکم کے ساتھ جو شروع کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا خان وعدہ یہ چاہتا ہے، ہمارا خان وعدہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی